ایکتا سماجک وکاس سمیتی اور اتر پردیش اردو اکیڈمی کے باہم اشتراک و تعاون سے سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیرخا میں زیر صدارت ممتاز صحافی و ادیب احمد ابراہیم علوی ایک سیمینار کا انعقاد و اہتمام ہوا، جس میں محترم احمد ابراہیم علوی نے فرمایا کہ غالب نے اپنی حیات میں مومن کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ مومن وہ واحد شاعر ہے جس نے دلی کی محبت میں دلی کی تباہی و بربادی کے باوجود دوسرے بڑے شعراء کی طرح کسی اور دبستان کا رخ نہیں کیا، بلکہ دلی میں ہی رہ کر اپنے علم و فضل و کمال سے دنیائے شعر و ادب کو اجالا اور چمکایا۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ مومن خان مومن پہ کام کم ہوا، یہ ایک المیہ ہے۔ مومن خان مومن پہ کام نہیں لیا جا رہا، یہ اس سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ کام ان پہ ہونا چاہیے، اور باقاعدہ جو دیوان ادب کے ہیں ان کو چاہیے کہ ان پہ مخصوص نمبر نکالیں اور اس کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیں۔ اس لیے اخبار و رسائل میں محفوظ تو بہت کچھ رہتا ہے، جب قومی آواز کی فائلوں کو محفوظ نہیں رکھا جا سکا، نیا دور سرکاری پرچہ ہونے کے باوجود محفوظ نہیں ہے۔ عرفان عباسی کے پاس فائل تھی، جب ضرورت پڑتی تھی نیا دور والوں کو تو ان سے لے جاتے تھے۔ اور ایک بہت معمولی آدمی عارف انصاری، عارف ڈپو کے نام سے ان کا کاروبار ہے خیر آباد میں، ان کے پاس وہ نایاب نمبر مل جاتے ہیں نقوش وغیرہ کے جو باقاعدہ ادیب و شاعر ہیں ان کے پاس بھی نہیں ملتے، پروفیسروں کے پاس تو بالکل نہیں ملتے۔ جب میں پروفیسروں کو کچھ کہتا ہوں تو علوی صاحب کی جو چھٹی حص ہے وہ جائز جاتی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس کی شامت آ جائے، لیکن اس وقت تک میں کسی کو ایسا کلام پڑھوا دوں گا کہ بالکل خوشگوار موڈ میں یہ تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ نایاب نسخہ کو ڈرتے ہیں، کہنے لگے گرانٹ بند کروا دیں گے اس طرح تقریر کرتے ہیں۔ پچھلی بار اردو پہ ان کی تقریر بڑی خطرناک تھی، تو سمجھ لیے 1.5 گھنٹے کی تقریر کو ہم لوگوں نے بہت چھاٹ کے 35 منٹ کیا، تب جا کے عزت بچی۔ یہ سب ہے علوی صاحب کے ساتھ، جو ان کو جھیل دے گا وہ اللہ میاں کے یہاں پہ جہنم سے بھی نہیں ڈرے گا۔ پہلے بتایا کہ ان کا عشق آخری وقتوں میں تبدیل ہو گیا تھا، یعنی جو عشق مجازی تھا وہ عشق حقیقی کی طرف آ گیا تھا، وہی عشق حقیقی ہی تو ہم کو جنت تک لے جائے گا۔ مومن جیسا ان کا نام تھا وہ آخر تک ویسے ہی مومن رہے، یعنی اتنے معاشقوں کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا مضمون یا ایک سطر بھی نہیں لکھی جس طرح کے جوش میں اپنے وصال لکھے ہیں یادوں کی بارات میں۔ مومن خاں بھٹکے نہیں، جیسے جوش جلد بلا نوش تھے اس کے بعد بھی بہتے نہیں۔ نعت پڑھی تو قیامت ڈھا دی، جب ان کی مخالفت ہوئی اجمیر میں، جس کو اجمیر شریف بھی کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے، جب وہ وہاں بلائے گئے تو ان کی مخالفت کا ایک پورا باب کھل گیا کہ وہ تیار ہو گئے کہ اس شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ لیکن وہ چونکہ مولانا تھانوی اور مجذوب صاحب سے فیضیاب ہو چکے تھے، دل کی دنیا بدل چکی تھی، شراب سے تائب ہو گئے تھے، داڑھی رکھ لی تھی، وہ وہاں گئے۔ ایک طبقہ جو ان کو سننا چاہتا تھا، جس کا تصور تھا کہ کوئی بڑا مشاعرہ جس کو آل انڈیا کہا جائے یا عالمی کہا جائے، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جگر صاحب اس میں نہ ہو، جگر جیسا تھا۔ بہرحال جگر گئے اور ان کی پبلسٹی خوب ہوئی، لیکن ان کو چھپا کے رکھا گیا۔ جب مشاعرہ ہوا تب ان کو لا کے بیٹھا دیا گیا۔ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ہوٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ہوٹ کر رہے ہیں جگر کو یا نعت رسول کو۔ یہ جملہ تھا کہ لوگ خاموش ہو گئے اور جگر نے پوری نعت پڑھی اور لوگ زار و قطار روتے رہے، لوگوں کی دل کی دنیا بدلی۔ یہ تھے جگر۔ اسی طرح مومن آخر تک مومن رہے، یہ ان کا کمال تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم یوسف دلیپ کمار بن جاتے ہیں، جو عظمت ہمارے ہاتھ آتی ہے وہ کتنی ہی بڑی عظمت ہو چھوٹی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی اصل کو چھپا لیا۔ تو جو لوگ اپنے کردار کو، اپنے نام کو، اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے احمد ابراہیم علوی کی طرح کہ ٹائی بھی اگر لگی ہے تو نماز بھی ہے ان کے ساتھ، تو اگر نماز چھوڑتے تو ان کی ٹائی قابل قدر نہیں ہے۔ ٹائی والے تو بہت سے گھوم رہے ہیں، لیکن ٹائی کے ساتھ جو ان کے اندر ایک ایمان کی خوشبو ہے وہ ان کے کردار سے بکھرتی ہے۔ یہی کردار مومن کا تھا۔ جہارہ سلیم صاحبہ تشریف لے آئیں، ان کا استقبال ہے، اور ممکن ہے خلیل احسن صاحب بھی آ جائیں۔ 1 بجے تک مجھے یہ پروگرام سمیٹنا ہے، کوشش یہی ہے۔ باقی صدر محترم اگر چاہیں صبح صادق تک بولیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے بارے میں بولیں کیسے نہیں آپ؟ بہرحال اب میں دعوت دیتا ہوں، ضیاء اللہ صدیقی صاحب کا نام میں نے پہلے لیا تھا، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو پھر احمد رسول صاحب نے اشارہ کیا کہ نہیں، سب بالاقد لوگ ہیں، صحافت کی دنیا کے آفتاب و مہتاب ہیں، آپ میرے خط پہ مت جائیے، آپ ہم ان کو بیٹھائیے، ہم کو پہلے بلائیے۔ تو میں نے رحمت بھائی کو دار پہ لگا دیا۔ مائک جو ہے بالکل شریف جیسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کس کو کہاں پہنچا دے، کبھی بہت بلندیوں پہنچاتا ہے، کبھی بالکل ذلیل کر دیتا ہے۔ ضیاء اللہ صدیقی جب پڑھتے ہیں تو مجھے واقعی رشک آتا ہے کہ اگر ان کی آواز مجھے مل جاتی تو میں بڑا مال کما لیتا۔
یہ نظامت کریں تو ہم لوگوں کی دکان بڑھ سکتی ہے. شکر ہے صحافت میں تشریف لائیں اور آج کا جو موضوع ہے اس کو گفتگو کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک پروگرام رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں محمد رضا صاحب سر ڈائریکٹر سماجک سمیتی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر پروگرام کر کے، جیسا کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ حکیم مومن خان مومن کے اوپر بہت کم سیمینار وغیرہ منعقد کیے گئے، اور ان کی جو شخصیت تھی، ان کا جو اردو ادب میں مقام تھا، ان کے شاعران شان ان کو لوگوں نے یاد نہیں کیا. اور آج کی جو محفل ہے، خصوصاً جو ہمارا اسٹیج ہے، اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پروگرام رسماً نہیں ہے بلکہ عقیدتاً اور احتراماً رکھا گیا ہے. تو صدر صاحب کی اجازت سے تو آج کے اس سیمینار میں ہمارا جو موضوع ہے، حسن و عشق کا شاعر مومن خان مومن. ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. مومن عہد زریں کے بڑے شاعر ہیں جن کا اہم وقت معاملہ بندی ہے. ان کی شہرت غزلوں کی وجہ سے ہے، اگرچہ انہوں نے بہت سے اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے. ان کے غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے، لیکن اس محدود دائرے میں بھی انہوں نے درجہ کمال حاصل کیا ہے. وہ حسن پرستی کے شکار نظر آتے ہیں. ان کی غزل حسن و عشق کے گرد گھومتی ہے. مومن نے اگرچہ غزل کا دائرہ محدود کر دیا، لیکن معاملات عشق کی جزیات کو بڑی خوبصورتی اور فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے. مومن کی ابتدائی تعلیم میں بزرگوں کا بڑا ہاتھ تھا. ان کے زیر سایہ مومن نہ صرف مختلف علوم سے واقف ہوئے بلکہ روحانی فیض بھی حاصل کیا. طب کی تعلیم انہوں نے اپنے چچا غلام حیدر خان اور والد محترم سے حاصل کی، اور کچھ ہی عرصے میں ایک ماہر طبیب بن گئے. طب کے علاوہ مومن نے علم نجوم، علم رمل میں بھی کمال حاصل کیا. شطرنج کے بہت ماہر کھلاڑی تھے. فن موسیقی میں مہارت کی وجہ سے مومن مشاعروں میں ترنم سے غزل پڑھتے تھے. علم ریاضی میں خواجہ نصیر کے علاوہ کسی کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے. مومن نے 2 شادیاں اور کئی عشق کیے. پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی، دوسری بیوی سے 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے ہوئے. مومن نہایت نازک مزاج اور خوددار انسان تھے. بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں. اس صنف کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے برتا ہے، اور اس صنف میں ان کا جوہر بھی خوب کھلتا ہوا نظر آتا ہے. مومن کے اشعار کی بلندی اور خوبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ایک شعر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کے بدلے مرزا غالب نے اپنا تمام دیوان دینے کی بات کہی تھی. مومن اپنی غزلوں میں حسن بازاری کے بجائے حسن پردہ نشی کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے عاشقی کی لیکن زمین کی باتیں کی، آسمان پر نہیں اڑے. ان کی شاعری صوفیانہ عشق کے بلند دعوے سے خالی ہے. وہ اپنے محبوب کو پوشیدہ نہیں رکھتے مگر ایک دبیز پردہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. مومن کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو ایک پردہ نشین سے عشق ہو گیا تھا جو شاعرہ بھی تھیں اور حجاب تخلص فرماتی تھیں. اسی لیے انہوں نے بہت سے موقع پر حسن پردہ نشی کا ذکر کیا ہے. عشق پردہ نشی پہ مرتے ہیں، زندگی پردہ در نہ ہو جائے. یارب کوئی معشوق ہے دلجو نہ ملے، اب جو ان کی دعا ہے وہی اپنی بھی دعا ہے. مومن کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے دہلوی شاعری میں لکھنؤ کا رنگ بھر دیا. ان کے کلام پر فارسیت کا رنگ غالب ہے اور شاہ نصیر اور ناصر کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے. ان کی بات مکمل غزلیں جن میں معاملات مہر و محبت تسلسل کے ساتھ پیش ہوئے ہیں، اور شاہ نصیر کے ردیفوں کا اثر بھی ان میں موجود ہے. ایک غزل ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ پڑھی جا چکی کئی بار. مومن فطرت انسان کے ایک ماہر نباز کی طرح شاعری میں عشقیہ مضامین باندھتے ہیں. جگہ جگہ ان کے اشعار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے رقیب اور محبوب کے دل میں رکھنے کی باتیں کی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کا مدعا پوشیدہ رہتا ہے. مومن کے اسی انداز کو ضیاء احمد بدایونی نے مکر شاعرانہ کا نام دیا ہے. اردو میں مکر شاعری کے مومن ہی موجد اور مومن ہی خاتم ہیں. وہ کہیں کہیں محبوب سے وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جن میں بظاہر محبوب کا فائدہ ہوتا ہے مگر حقیقتاً خود شاعر کا فائدہ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے.
مکر شاعری کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، ہے دوست کی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں، محفل میں تم اغیار کو تجدیدہ نظر سے منظور ہے پنہا نہ رہے راز تو دیکھو۔ مومن اپنے حسین خیالات کو حسین الفاظ و تراکیب کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ طرز ادا دلکش ہے، اشعار پڑھیے تو دل پر اثر اور دل میں گھر کر لیتے ہیں، لیکن خیالات کو بیان اپنے مخصوص انداز میں کرتے ہیں جس سے ان کا حسن افزوں ہوتا ہے۔ اس دلکش اسلوب کے ساتھ ساتھ ہر شعر ترنم سے بھی معمور نظر آتا ہے۔ تشبیہات و استعارات کی حسین جلوہ ترازی بھی اس شعر میں ملاحظہ ہو۔ کٹتی ہے میری تیغ زبان سے زبان تیغ، کیوں کر سخن فروش ہوں سوداگران تیغ۔ مومن کی غزلوں میں خلوص اور صداقت ہے، ان کی غزلوں میں ان کی شخصیت کا بھرپور احساس ہوتا ہے اور پوری شخصیت محبت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ ان کی غزلیں زندگی کے تاریک پہلو کے بجائے روشن پہلو کی ترجمان ہیں۔ مومن کا انداز، میر کی سادگی اور آہستہ روی غالب کی تندی و پرکاری سے الگ ایک نیا تیور رکھتا ہے۔ مومن کے یہاں طنز میں چھیڑ چھاڑ اور البیلا فن ہے اور اس میں شوخی کے بجائے سوز و گداز بھی جھلکتا ہے۔ میرے آنسو نہ پوچھنا ورنہ کہیں داماد تر نہ ہو جائے، ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ مومن نے غزل کی بہت سی فرسودہ روایات کو ترک کیا اور اس کی بنیاد حقیقی انسانی جذبات پر رکھی۔ یہ سچ ہے کہ مومن رمز و کنایہ کا ایک ایسا غلاف اپنے مدعا پر چڑھا دیتے ہیں کہ عام آدمی ان کی مشکل پسندی کا شکوہ سنج ہو جاتا ہے۔ مومن کے کلام میں اظہار کی لطافت ہمارا دل موہ لیتی ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مومن کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے نیاز فتح پوری رقم تراز ہیں۔ اگر میرے سامنے تمام شعراء متقدمین کا کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ معاملہ بندی مومن کی کلام کا وصف ہے۔ ان کے تشبیہات و استعارات میں جمالیاتی احساس کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ ان کا شمار ہماری زبان کے بہت مقبول شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ غالب کی طرح خود اپنے اوپر تنقید کا بھی ظرف رکھتے ہیں۔ عمر ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ مومن کے کلام کی نمایاں خوبی تغزل ہے۔ ان کے یہاں تغزل میں تفسیر ہر جگہ ملتی ہے۔ تغزل میں ان کی عاشق مزاجی کی رنگینی موجود ہے۔ لبوں پہ جاں ہے ایسی بھی کیا ہے بے دردی، لبوں پہ جاں ہے ایسی بھی کیا ہے بے دردی، نہ قرض دیتے ہو بوسہ نہ مستعار مجھے۔ شوخی ادا بھی کلام مومن کی خصوصیت ہے۔ اکثر وہ اپنی بات ایسے چپتے ہوئے انداز میں کہتے ہیں کہ کبھی محض شوخی پیدا ہوتی ہے تو کبھی طنز کا انداز غالب ہو جاتا ہے۔ منظور ہو تو وصل سے بہتر ستم نہیں، منظور ہو تو وصل سے بہتر ستم نہیں، اتنا رہا ہوں دور کے ہجرا کا غم نہیں، سامنے سے جب وہ شوق دل ربا آ جائے، تھامتا ہوں پر یہ دل ہاتھوں سے نکلا جائے۔ مومن نے بلند پردازی کے ساتھ ساتھ جذبات نگاری کے جوہر دکھائے۔ مومن کے ہاں تشبیہ و استعارات کی ندرتیں اور ترکیبوں کی لطافتیں ایک نیا حسن پیدا کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں ان کو ہوش نہیں اضطراب میں، سارے گلے تمام ہوئے ایک جواب میں، ہے کچھ تو بات مومن جو چھا گئی خاموشی، کس بت کو دے دیا دل کیوں بت سے بن گئے ہو۔ مومن عشق کی ہر ادا سے واقف تھے۔ غزلوں میں عشق کو محبت کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ مومن سچے عاشق تھے، محبوب سے اتفاق پر ہر قیمت پر چاہتے تھے۔ جنبش نرگ سے جنت نے رلایا مومن، چشم کافر کے اشارے ہیں نظر میں پھرتے۔ مومن کے یہاں رشک و طنز کے بے شمار اشعار ملتے ہیں۔ اردو شاعری میں واسوقت بھی شعراء نے لکھے، مگر جو بات مومن کے یہاں ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ لکھو سلام غیر کے خط میں غلام کو، بندے کا سلام ہے ایسے سلام کو، اب اور سے لو لگائیں گے ہم، جوں شمع تجھے جلائیں گے ہم۔ مومن اپنی شاعری میں حسن و عشق کے حساب سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ یہ کائنات جو ہمارے گرد بکھری ہوئی ہے
اور اتنی وسیع اور عظیم ہے کہ اس مکمل کائنات کو فن میں پیش کر دینے کا خیال بھی گستاخی سے کم نہیں۔ اس کے ایک ننھے سے حصے کو آرٹ میں سمو لینا ایک قابل تحسین کارنامہ ہے۔ چنانچہ سمجھدار فنکار اپنی پسند اور فنی مہارت کے مطابق اس کائنات کے کسی چھوٹے سے حصے کو منتخب کر کے فن پارے میں پیش کر دیتا ہے۔ مومن نے یہی کیا، انہوں نے اپنی غزل کے لیے حسن و عشق کی دنیا کا انتخاب کر لیا۔ عاشق کو جتنے واقعات پیش آ سکتے تھے اور اس کے دل پر جتنی بھی کیفیتیں گزر سکتی تھیں، ان سب کو اپنی غزل میں سمیٹ لیا۔ ان کے دیوان کے وقت گردانی کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس محدود دائرے میں کیسے کیسے کمالات کا مظاہرہ کیا اور اس تنگی کو کیسی گہرائی اور کیسی وسعت سے ہمکنار کر دیا۔ ہجر، وصال، روٹھنا، مننا، محبوب کی وفاداری، اس کا ہرجائی پن، بہانہ سازی، عاشق کا محبوب سے برابری کا سلوک کرنا، کبھی اپنی جانثاری پر فخر کرنا، کبھی پچھتانا۔ غرض کے عشق و محبت کی کون سی کیفیت ہے جو مومن کے یہاں موجود نہ ہو؟ بے خود تھے، غش تھے، دنیا کا غم نہ تھا، جینا شب وصال میں مرنے سے کم نہ تھا۔ ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کہ بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ معشوق سے بھی ہم نے نبھائی برابری، وہاں لطف کم ہوا تو یہاں پیار کم ہوا۔ ٹھانی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے لاچار جی سے ہم۔ کیسے گلے رقیب کے کیا تان اقربا، تیرا ہی جی چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ مومن نے مثنویاں بھی کہیں، ان کی مثنوی زندگی کے حقائق کی عکاس ہیں، یعنی وہ اصل زندگی کے سیدھے سچے واقعات پیش کرتے ہیں اور آسان و رواں زبان میں، لیکن یہاں بھی ان کا توجہ کا اصل مرکز معاملات عشق ہے۔ کلیات مومن اردو میں غزل، قصیدہ، مثنوی، قطع اور رباعی شامل ہیں۔ ان کا دیوان فارسی غزل، قصیدہ، ایک مثنوی اور رباعی پر مشتمل ہے۔ ان کی فارسی نثر انشاء مومن کے نام سے ہے۔ مومن نے غزل کی روایت کو ایک نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا اور اس میں ایک نئی زندگی پیدا کی۔ بقول ڈاکٹر وہاب اشرفی، مومن کو آفاقیت کی تلاش نہ تھی، وہ اپنے عشقیہ کیف و کم میں مگن تھے۔ وہ معنی آفرینی و نازک خیالی کی اپنی بطیقہ مرتب کرتے ہیں، جس کے پس منظر میں ان کا اسلوب وضع ہوتا ہے، جو اپنی ناہمواری کے باوجود پرکشش اور اردو غزل کے لیے نئی راہیں متعین کرتا ہے۔ مومن اردو غزل گو شعرا میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کا کلام اردو شاعری کی جان ہے۔ مومن نے اردو غزل کو ایک نئی شان اور رفعت بخشی، ان کی قوت شعر گوئی نے غزل کو بہت جاندار بنا دیا ہے۔ ان کی شاعری میں عشق مجازی کے چونچلوں کی عمدہ اور دل فریب تصویریں ملتی ہیں۔ رقابت اور دشمنی کے مضامین اردو شاعری میں کانٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن مومن کا اعجاز ہے کہ انہوں نے ان کانٹوں میں جہاں تک ان کی ظاہری شکل کا تعلق ہے پھولوں کی سی رنگینی پیدا کر دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اردو شاعری کو مومن جیسا خوش خیال یا خوش فکر اور بیان کے اسلوب پر کامل دسترس رکھنے والا شاعر نہ ملتا تو اس کی بڑی بدقسمتی ہوتی۔ اس دار فانی میں ہزاروں لوگ قدم رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان میں عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی، امیر بھی، غریب بھی، دیوانے بھی، فرزانے بھی، ادیب اور شاعر بھی، لیکن حقیقت میں ان لوگوں کا نام زندہ رہتا ہے جو اہل دنیا کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں۔ بڑا آدمی وہ نہیں جو دولت و قوت کے بلبوتے پر اپنی عزت و تعظیم کرائے اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو کوئی اس کا نام نہ لے۔ در حقیقت بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر شہرت کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو صفحہ ہستی پر ایسے نقوش چھوڑ جائے جو اہل دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں۔ مومن خواہ مومن کا شمار ایسی ہی باکمال اور عہد صاحب شخصیتوں میں ہوتا ہے جو بجائے خود ایک تاریخ، ایک عہد، ایک زمانہ، ایک مکمل و جامع دور ہوتی ہیں۔ یہ شخصیات تاریخ کے ساتھ زندہ رہتی ہیں اور اسے بھی زندہ رکھتی ہیں، کیونکہ عظیم لوگوں کے قدموں کے نشان وقت کی ریت پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ان کے نشان امٹ ہوتے ہیں۔ ہر ذی روح کا انجام موت ہے، لیکن عظیم لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، یہ پیغام تھا محترم ضیاء اللہ صدیقی کا۔ اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے دہلی میں رہے تھے، جو دہلی ہو، دہلی رنگ جس پہ رچا بسا ہو، اس نے لکھنؤ کے رنگ کو قبول کیا، وہ مومن تھے۔ اسی لیے ان کے یہاں زبان و بیان ہے، معاملہ بندی ہے، شستگی اور نفاست ہے۔
تو یہ بڑا کمال تھا ان کا کہ دہلی میں رہ کے انہوں نے لکھنؤ سے مروب نہیں بلکہ لکھنؤ کی وہ زبان جس پہ دنیا رشک کرتی ہے اس کو قبول کر لیا تھا. اس طرح ان کی شاعری کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دہلی کے شاعر ہیں یا لکھنؤ کے شاعر ہیں. دہلی میں وہ پیدا ضرور ہوئے لیکن ان کی شاعری پہ لکھنؤ کا رنگ غالب ہے. یہ انہوں نے اس زمانے میں یہ عبور حاصل کر لیا. اس کے لیے جہاں مومن قابل داد ہیں وہیں صاحب مقالہ ضیاء اللہ صدیقی بھی کہ انہوں نے عمیق نگری سے ان کی شاعری کا مطالعہ کیا اور جو انتخاب پیش کیا وہ بہترین انتخاب تھا. ابھی مجھے بتایا نایاب مشتاق صاحب نے کہ وہ اسی تنظیم کے زیر اہتمام 2018 میں لکھنؤ یونیورسٹی میں پروگرام کر چکے ہیں مومن خان مومن پہ. تو اس طرح لکھنؤ والے بھی صاحب ایمان لگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ جب مومن کو یاد کر رہے ہیں اس کے مطلب جو ایمان کی جوت ہے وہ چل رہی ہے. آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.